حارث بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. حارث بھائی آپ لائیو میں علی بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم استاد محترم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حارث بھائی کہاں سے آپ؟ کشمیر سے علی بھائی. اچھا انڈین کشمیر سے. جی اپنا سوال جی کریں. جی میرا سوال یہ ہے کہ بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3864 حدیث مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر جب اسلام لانے کے بعد قریش کے قبیلے سے ڈر رہے تھے تو اپنے گھر میں بیٹھے ڈر رہے تھے. تو پھر وہ عمر بن عاص نے ان سے پوچھا تو کیا بات ہے حضرت عمر نے بتایا بنو سام کا قبیلہ مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے. پھر عمر بن عاص نے ان کو بچایا. یہ مطلب یہ کیا واقعہ تھا؟ تو بس جو آپ نے بیان کیا یہی ہے. اس میں مجھ سے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ مطلب یہ مجھ کو تھوڑا سا یہ ہم شیعہ بھائی اختلاف کرتے ہیں. آپ بولتے ہیں کہ حضرت عمر بہادر تھے تو اس میں کہ یہ ڈر رہے تھے. جی بہادر کوئی رسول اللہ سے زیادہ تو بہادر نہیں ہے نا بھائی. تو بہادری کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی نے اپنی جان کی حفاظت نہیں کرنی ہے اور جا کے خود کش حملہ کر دینا کسی کے اوپر. جان بچانا تو فرض ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اکیلا اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ٹکرا جائے. تو اس پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہادری کو تو یہ چیز مانے نہیں آتی ہے. یعنی دنیا میں اسباب کا اختیار کرنا یہ بہادری کے منافع یعنی اس کی مخالفت پہ کیسے آ گیا؟ میدان جنگ میں کیا صحابہ اکرام نبی الاسلام زرہ پہن کے نہیں جاتے تھے؟ تلوار لے کے جاتے تھے. مولا علی نے اگر مرہب کو قتل کیا ہے تو وہ پھونک مار کے تو نہیں کیا، تلوار کے ذریعے قتل کیا نا. تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. ہاں جو کانسیپٹ غلط دیا گیا ہے اس اعتبار سے تو مطلب ان لوگوں کو مسئلہ ہے. ہمیں تو کلیئر ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی شخص بغیر اسباب کے اپنے معاملات کو چلا سکے. خود نبی علیہ السلام جب طائف سے واپس آئے تھے تو آپ نے ایک مکے کے بہت بڑے سردار سے مطعم بن عدی سے پناہ لی تھی اور پھر آپ واپس آئے تھے کیونکہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ تھا مشرکین عرب کا. تو اسباب کو تو انبیاء نے اختیار کرنا ہوتا ہے. اگر انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے تو بعد والے لوگ تو چیز ہی کوئی نہیں، وہ تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ سوال کر لیں اپنا. آپ نے اپنا مائک میوٹ کیا ہوا ہے بھائی اپنی طرف سے. جی میرا سیکنڈ سوال یہ ہے کہ کبھی نماز جمع کرنی ہوتی ہے ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء، تو طریقہ کیا ہے جمع کرنے کا؟ مطلب کیسے کرتے ہیں جمع؟ نمازوں کو جمع کرنا آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں، میری ویڈیو کھل جائے گی. جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے زور کے 4 فرض پڑھیں گے اور اس کے بعد عصر کے 4 فرض پڑھیں گے. اور اس طریقے سے مغرب اور عشاء کو جمع کرنے کا طریقہ ہے پہلے مغرب کے 3 فرض، اس کے بعد عشاء کے 4 فرض. یعنی بیچ میں کوئی سنتیں نوافل نہیں پڑھنے ہوں گے، کنزیکٹیو اس کو پڑھنا ہوگا. جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو 1 اذان اور 2 اقامت ہوگی. اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں پھر اذان اور اقامت کوئی ضروری نہیں. اگر کہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کہہ لیں. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. شکریہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. آپ کے 2 سوال ہیں. جزاک جی جلوے لائف اسٹوری سے سیشن سے پہلا سوال ہے مقصود اقبال بھائی کا مکہ سے پوچھتے ہیں جمعہ کے ساتھ عصر جمع کر سکتے ہیں؟ جی کریں گے. ظاہر ہے جب نمازوں کو جمع کرنا ہے تو جمعے کے ساتھ عصر کی نماز جمع کر سکتے ہیں بالکل. کیونکہ جمعے کے دن زور کی نماز نہیں نہ ہوتی. میں جب اسلام آباد سے جاب کے سلسلے میں جمعے کو میرا ویکینڈ بنتا تھا نا، سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی تھی، تو میں جمعے والے دن جمعے کے فوراً بعد عصر کی نماز وہی مسجد میں پڑھ کے اور پھر میں آ کے پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھتا تھا کیونکہ راستے میں عصر کے لیے وہ گاڑی نہیں روکتے اور میں مغرب کے بعد پہنچتا ہوتا تھا، مغرب کی اذانوں کے وقت یا اس کے بعد. تو بالکل جمع کر سکتے ہیں. نیکسٹ سوال نمبر 2 ہے خواجہ سعد ایاد بھائی کا اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا حضرت عمر اپنی بیوی کو مارتے تھے، تو آپ نے اس حدیث کو کس وجہ سے حسن بولا؟ کیونکہ سنن ابی داؤد 2147، مسند احمد 1122 کو البانی نے ضعیف کہا ہے.
جی البانی صاحب نے تو ضعیف کہا بھائی، ان کے منہج کی غلطی ہے. اس حدیث کو شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہوا ہے. دارالاسلام جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے احادیث کی کتابوں کا اردو زبان کے اندر، ان کی آپ ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے نیچے حکم دیکھ لیں. اور اس سے بھی بڑھ کے آپ تو البانی کی بات کر رہے ہیں، میں زبیر لزئی کی بات کر رہا ہوں، چلے اختلاف ہو سکتا ہے، اوپر چلے جاتے ہیں. اس حدیث کو امام ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے اور امام حاکم نے بھی صحیح کہا ہے. المستدرک للحاکم میں بھی حدیث موجود ہے. تو یہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے. دوسرا رہا جو مقدمہ تھا وہ میں نے بیان کیا تھا. اگر کوئی اس حدیث کو صحیح نہیں مانتا تو میں نے اس کلپ میں بھی بات کی تھی کہ اس سے اوپر ایک حدیث چلے جائیں. وہ حدیث تو البانی کے نزدیک بھی صحیح ہے اور ہمارے نزدیک بھی صحیح ہے، شیخ زبیر صاحب کے نزدیک بھی. اس میں بھی یہی والا مضمون بیان ہوا ہے کہ صحابہ کرام اپنی عورتوں کو مارتے تھے. جب حضور کو شکایت پہنچی، آپ نے پہلے ان کو اجازت دی لیکن آپ کو پتا چلا وحشیوں کی طرح مار رہے ہیں تو پھر مارنے منع کر دیا. تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. غلطی تو ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں بھی حضرت عمر کا بھی ذکر موجود ہے، انہوں نے روایت بیان کی ہوئی ہے.